السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر ہے تھرڈ ایئر کے ساتھ تعلیم جسمانی کے ارتقاء کے بارے میں۔ اب پہلے ہم نے پڑھا تھا یونان میں، اب ہم پڑھیں گے سویڈن میں تعلیم جسمانی کا ارتقاء۔ اس کو 3 ادوار میں تقسیم کر دیا گیا تھا: ماہر تعلیم جسمانی پی ایچ لنگ کا دور، اس کے بعد رشید گبرائل برانٹنگ کا دور، اور پھر تعلیم جسمانی کا جدید دور میں۔ پی ایچ لنگ کا دور جو ہے، اس میں سویڈن میں ایک عظیم جمناسٹ پی ایچ لنگ جو تھا وہ ایک بہت بڑا جمناسٹک کا پلیئر تھا، نے تعلیم جسمانی کی بنیاد رکھی۔ پی ایچ لنگ 1776 میں پیدا ہوا۔ اس کو عیسائی مذہب سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اسی کے شوق میں وہ اپنے جو ہے قریبی ملک ڈنمارک جو تھا وہ وہاں گیا، جہاں ڈنمارک کے ایک شہر کوپن ہیگن میں اس نے تلوار زنی کی عسکری تربیت حاصل کرنی شروع کی۔ اس ورزش سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مختلف قسم کی ورزشیں حاصل کر لیں۔ 1804 میں سویڈن وہ واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی پی ایچ لنگ نے یونیورسٹی میں ادبیات و تاریخ کا پروفیسر مقرر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کو تلوار زنی کی تربیت دینے لگا۔ روس نے سویڈن سے فن لینڈ کا علاقہ بزور طاقت چھین لیا۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر لنگ نے اپنے ہم وطنوں کو دلیر، قومی اور جرأت مند بنانے کے لیے جمناسٹ کی تربیت دینی شروع کی، یعنی جنگ کی تیاری کے لیے۔ پھر 1813 میں حکومت سویڈن کے تعاون سے اس نے ایک جمناسٹک کا تربیتی ادارہ رائل انسٹی ٹیوٹ آف جمناسٹک قائم کر لیا۔ 25 سال تک وہ اس ادارے کا ڈائریکٹر رہا۔ اس نے تعلیم جسمانی کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اناٹومی اور فزیولوجی کے مضامین کا مطالعہ کیا اور انہیں اپنے ادارے میں شامل کر لیا۔ آغاز میں اس نے اپنے ادارے میں ڈنمارک کی طرز کی جمناسٹک کو رائج کیا۔ دھیرے دھیرے وہ ایسی حرکات اور سرگرمیاں ترک کرتا گیا جو اس کے سائنسی نظریات کی ترجمانی نہیں کرتی تھی، یعنی اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کرتا گیا، جو اس کو صحیح لگا اس کو شامل کر لیا، جو اس کو صحیح نہیں لگ رہا تھا اس کو وہ نکالتا گیا۔ اس نے والٹنگ باکس، افقی بار، ترچھے رسے، کم اونچے بنچ، سیڈول اور ونڈ لینڈر وغیرہ جو ہیں یہ وہاں پر جمناسٹک کی کھیلیں کروائیں۔ لنگ نے اپنے تعلیم جسمانی کے پروگرام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اس کا تعلیمی پروگرام تھا، دوسرا فوجی پروگرام، جمالیاتی پروگرام اور طبی پروگرام۔ 1836 میں اس نے سنگین زنی اور فوجی جمناسٹک کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں تخلیقی کارنامہ سر انجام دے دیا، جس سے وہ اپنے پلیئرز میں، اپنی قوم کے لوگوں میں ایک جرأت اور بہادری کا ولولہ پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ 1939 میں سویڈن کی جمناسٹک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لنگ کی 100 سالہ برسی کے موقع پر ایک تقریب منائی گئی، جس سے لنگیاڈ کا نام دیا گیا۔ اس عظیم تقریب میں دنیا کے 37 ممالک کے 7300 نمائندوں نے شرکت کی اور اس کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد آتا ہے رشید گبرائل برانٹنگ کا دور۔ یہ بھی جو تھا پی ایچ لنگ کا شاگرد تھا۔ جب وہ پی ایچ لنگ وفات پا گیا تو اس کے بعد جو ہے اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی جگہ لی اور اپنے ادارے کا سربراہ مقرر ہو گیا۔ 23 سال تک وہ اس کا سربراہ مقرر رہا۔ برانٹنگ کی زیادہ دلچسپی طبی جمناسٹک کی طرف رہی۔ برانٹنگ کے زمانے میں اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، طلباء کی تعداد کے بڑھ جانے کے پیش نظر اساتذہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پی ایچ لنگ کی 2 بیٹیاں یلڈر اور ونڈلا تھیں، وہ بھی اسی کام میں شامل رہی۔ 1864 میں اس ادارے کو 3 شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا: فوجی شعبہ، طبی شعبہ اور تعلیمی شعبہ۔ کیونکہ جو 1813 میں بنایا گیا تھا اس میں 3 شعبے تھے: تعلیمی، فوجی، جمالیاتی اور طبی۔ بعد میں جمالیاتی شعبے کو ختم کر دیا گیا، بلکہ اسی میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ ہر شعبے کا علیحدہ استاد مقرر کیا جاتا تھا۔ تعلیمی شعبے میں معلم پی ایچ لنگ کا بیٹا جالمر لنگ تھا۔ اس نے اپنے باپ مرحوم کے پروگراموں میں تنظیم، موزونیت اور دلکشی پیدا کی، یعنی اس کو بہت زیادہ اس نے سراہا۔ پھر اس کے بعد سویڈن میں تعلیم جسمانی کا جدید دور شروع ہوا۔ سویڈن کے ابتدائی مدارس میں 7 سے 9 سال کے بچوں کے لیے ہفتے میں 45 منٹ کا ایک پیریڈ یا اس سے نصف وقت کے 2 پیریڈ سلیبس میں شامل رہے۔ پرائمری کے دوسرے درجے کے بچوں کے لیے ہفتے میں 3 گھنٹے مقرر ہیں۔ علاوہ ازیں سال میں 12 دن کھلی فضا میں دلچسپ اور رنگا رنگ سرگرمیوں کے لیے مخصوص ہیں، جس میں وہ پہاڑی علاقوں پر جاتے یا کسی اور کھیلوں کے لیے جاتے جس میں کیمپنگ ہوتی، ان کی یہ سارا سسٹم اس میں شامل تھا۔ سیکنڈری اسکولوں کے طلباء کے لیے دن میں 4 گھنٹے تعلیم جسمانی کے ایک دلکش منظم پروگرام کے لیے مخصوص رہے، اور 10 سے 12 دن بیرونی دلچسپی پروگراموں کے لیے مخصوص رہے۔ یونیورسٹیوں میں تعلیم جسمانی گرچہ لازمی نہیں، لیکن اس کے باوجود
70% طلباء تفریحی پروگراموں اور کھیلوں میں بھرپور دلچسپی لیتے تھے، لیکن اگر جیسے ایک بچہ جو ہے وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہے تو اس کے لیے بھی سال میں ایک دفعہ اسپورٹس گالا منایا جاتا ہے، جس میں 10 سے 12 دن صرف کیے جاتے تھے، وہ اپنی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا تھا۔ پھر ماہر جسمانیات کی تربیت کا انتظام، انہوں نے ایک رائل انسٹیٹیوٹ آف جمناسٹک بنایا تھا جہاں پر اساتذہ کو اعلیٰ فن کی تعلیم دی جاتی تھی اور یہ 2 سال کے عرصے پر مشتمل تھی۔ یہاں پر اس سے جو اساتذہ فارغ ہوتے تھے پھر ان کو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی مدارس میں یعنی ان کو نوکریاں دی جاتی تھی، پھر وہ مزید بچوں کو یہ جمناسٹک سکھاتے تھے۔ خواتین کی تربیت کے لیے 2 ادارے بنائے گئے تھے، ایک لینڈ میں اور دوسرا اسٹاک ہوم میں۔ حکومت سویڈن نے 1914 عیسوی سے عام تعلیم کے لیے اساتذہ کے تربیتی نظام میں بھی تعلیم جسمانی کے مضامین کو شامل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہے عوام میں تعلیم جسمانی کو مقبول بنانے کے طریقے۔ اس کے مختلف طریقے بنائے گئے تاکہ لوگوں میں اس کا زیادہ سے زیادہ شوق پیدا کیا جائے۔ 1907 عیسوی میں انہوں نے ایک فیڈریشن بنائی جس کا آغاز انہوں نے تمغے وصول کرنے سے کیا، اور یہ تمغے انہوں نے صرف ان لوگوں کو دینے کا عہد کیا کہ جو لوگ تلوار زنی، کشتی رانی، تیراکی، جمناسٹک اور برف پر پھسلنے، اچھلنے، کودنے اور دوڑنے کی سرگرمیوں کے مشکل امتحانوں سے گزریں گے، صرف ان کو یہ تمغے لیں گے۔ اور لوگوں نے ورزش کرنا شروع کر دی، اس کی پریکٹس شروع کر دی تاکہ وہ تمغہ وصول کر سکے۔ 1947 عیسوی میں بڑی کامیابی کے ساتھ شروع کی گئی، جو آج کل بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ صنعتی اداروں میں محنت کشوں کے لیے خاص ورزشی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں جو ان لوگوں کی صحت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ فٹ بال کا کھیل سویڈن میں ایک مذہب کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ اس شوق کے پیش نظر 1948 عیسوی میں سویڈن نے فٹ بال کے اولمپک مقابلے بڑی محنت کے ساتھ جیتے۔ دیگر کھیلوں میں مثلاً رسا کشی، ویٹ لفٹنگ، باکسنگ، کشتی، ایتھلیٹکس، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، رائفل شوٹنگ، بیڈمنٹن اور والی بال کے مقابلوں میں سویڈن کے لوگ بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یوں ہی موسم سرما شروع ہوتا ہے تو سویڈن کے لوگ برف پر پھسلنے کے لیے مقابلوں میں بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سویڈن میں ایک مخصوص خوبصورت اور دلکش رقص کو عوامی رقص کی حیثیت حاصل ہے جو قدیم عرصہ سے لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچاتا ہوا محفلوں کی رونق بنا ہوا ہے۔ چلیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پاکستان میں تعلیم جسمانی کا ارتقاء۔ السلام علیکم۔